کہ ہر جگہ پہ سوسائٹیز بنتی جا رہی ہیں تو جو ہماری ایگریکلچر لینڈ ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. جب جب سوسائٹی بنتی ہے تو اس کا ایک بہت بڑا ایک امپیکٹ آتا ہے. جس طرح کے معاشرے میں ہم رہتے ہیں تو وہاں پہ قانون سازی بعد میں امپلیمنٹ ہوتی ہیں. کہ شاید یہ وجہ تو نہیں ہے کہ جہاں پہ سوسائٹیز کی اپروولز تاخیر یا نہیں دی جاتی کہ تاکہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہ کیا جائے. ہمیں مختلف اوقات ڈسکشنز کے اندر سوالات کے اندر یہ سوال بہت دفعہ پوچھا جاتا ہے کہ ہر جگہ پہ سوسائٹیز بنتی جا رہی ہیں تو جو ہماری ایگریکلچر لینڈ ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. یہ ایک مسکنسیپشن ہے جو پائی جاتی ہے. میں مانتا ہوں کہ ہمیں ورٹیکلی گرو کرنا چاہیے اور یہ ہمیں پلان شاید پہلے کرنا چاہیے تھا, لیکن ریئل اسٹیٹ کے اندر اور جس طرح کے معاشرے میں ہم رہتے ہیں تو وہاں پہ قانون سازی کیا چیزیں کافی دیر ہوتی ہیں, بعد میں امپلیمنٹ ہوتی ہیں. تو خیر یہ ایک ہمارے معاشرے کا اور چیزوں کا حصہ ہے, لیکن یہ ایک مسکنسیپشن ہے کسی حد تک. میں اس میں آج آپ کو یہ واضح کرتا چلوں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ لوگوں نے مہنگی لینڈ فروخت کی کسی بھی ادارے کو, کسی بھی سوسائٹی کے آنرز کو, کسی بھی ڈیولپر کو, اور انہوں نے آگے جا کر بڑی جگہوں پر کاشتکاری شروع کی. اگر ہم ابھی بھی دیکھ رہے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ لاہور کے اندر اسپیشلی, چونکہ ہماری اسپیشلٹی زیادہ لاہور کی حوالے سے ہے, تو لاہور میں جن لوگوں نے یہاں پہ 20-20 اپنی ایکڑ زمین بیچی تھی تو انہوں نے جا کے دیپال پور کی طرف, پاک پتن کی طرف یا لاہور سے باہر نکل کے جو باہر کے ایریاز ہیں ان میں اگر وہ 20 ایکڑ کی کاشتکاری یہاں پہ کر رہے تھے تو وہاں پہ جا کے انہوں نے 100 ایکڑ کی کاشتکاری کرنا شروع کر دی. وجہ یہ تھی کہ لاہور کی لینڈ ڈیفینیٹلی بہت ایکسپینسو ہے ایز کمپیئر ٹو ادر لینڈس. تو ہوا یہ کہ 20 ایکڑ کی کاشتکاری کی جگہ پہ آج وہ 100 ایکڑ کی kاشتکاری کر رہے ہیں, جس میں الٹیمیٹلی ہماری ایگری فارم میں یا ایگری کی چیزوں میں, ہماری فصلوں میں ایک اضافہ بھی نظر آتا ہے. یہ ایک مسکنسیپشن ہے جس کی کلیئرٹی ہونا بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک وہ پوائنٹ میں آپ سے شیئر کروں کہ جو کہ آج تک منظر عام پہ اس طرح سے ہمیں سننے میں یا دیکھنے کو نہیں ملتا, چونکہ ہمارا ایک فرض بنتا ہے کہ ہم ایک انفارمیشن آپ سے شیئر کریں, اس سے چیزیں ٹریول بھی اور ٹرکل ڈاؤن بھی کرتی ہیں. جب جب سوسائٹی بنتی ہے تو اس کا ایک بہت بڑا ایک امپیکٹ آتا ہے. وہ امپیکٹ اس لحاظ سے آتا ہے کہ لوگوں کو ایک تو اچھی جگہ رہنے کا موقع ملتا ہے, ان کو گیٹڈ کمیونٹیز مل جاتی ہیں, اور سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے وہاں پہ کہ ان کو اپنی گٹر کے, نالی کے, لائٹ کے, بجلی کے مسائل نہیں ہوتے. اگر ہم اس فیکٹر کو دیکھیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ واقعتاً جہاں جہاں پہ اچھی سوسائٹیز ہیں وہاں پہ شاید آپ کے پاس ووٹ لینے کے لیے لوگ بھی بڑے کام آتے ہیں, کیونکہ گاؤں کے کلچر میں زیادہ تر لوگوں کے مسائل گلی, روڈ, لائٹ, سیوریج, بجلی کے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ ووٹ بینک بھی اسی طرح پہ یا یہ چیزیں دکھا کر یا یہ چیزیں دے کر لیا جاتا ہے. لیکن سوسائٹی بننے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ وہاں پہ چیزیں یا فیسلٹیز لوگوں کو ملنا شروع ہوئیں, اچھے سکول ملنا شروع ہوئے. تو جہاں پہ ہم ریئل اسٹیٹ کی بہت ساری چیزوں کو اوور لک کر جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں اپریشیٹ کرنا یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ ہماری بہتری میں یا ہماری ترقی میں ایک بہت بڑا رول بھی پلے کرتے ہیں. ڈیلیورنس کے معاملات میں بے شک تاخیر ہو یا وہ ٹائملی چیزیں ہوتی رہوں, یہ تو ایک بزنس کے یا ایک ریئل اسٹیٹ کے ماڈل میں کہیں نہ کہیں جا کے یہ کنسرنس رہتے ہی رہتے ہیں. لیکن ایڈوانٹیج اتنے زیادہ آپ کے پاس ہیں کہ آپ کو اچھے سکولز, اچھی لیونگ, اچھا ایک لائف اسٹائل آپ کو مل جاتا ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کے ڈور اسٹیپ کے اوپر آپ کو ووٹ مانگنے کے لوگ کم نظر آئیں گے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر کبھی کبھار مجھے لگتا ہے بینگ اے ریئلٹر کہ شاید یہ وجہ تو نہیں ہے کہ جہاں پہ سوسائٹیز کی اپروولز تاخیر یا نہیں دی جاتی کہ تاکہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہ کیا جائے. کیونکہ اگر یہ فیسیلیٹیشن لوگوں تک پہنچتی رہے گی تو الٹیمیٹلی اویئرنیس آ جاتی ہے, لوگوں میں شعور آ جاتا ہے, اور اس شعور کے بعد فیصلہ کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ میں ان چیزوں کو ہم مد نظر رکھیں تو ہمیں آئیڈیا ہوگا کہ واقعتاً 20 ایکڑ بیچ کر اگر ہم 100 ایکڑ پہ کاشتکاری کر رہے ہیں, چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, لائف اسٹائل بہتر ہو رہا ہے, تو اس کا کہیں نہ کہیں پازیٹیو امپیکٹ بھی موجود ہے.